بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا، لیکن اس نظریے کے کوئی واضح دلائل نہیں ملتے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ علیہ السلام کو ہوا، جنات، چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس کو وہ ملکہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا، جو کچھ یوں تحریر تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کیا تو وہ ایک بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری بات سن رہا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔
جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دے رکھا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور دیانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہلا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں رد و بدل کر دیا اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ گویا یہ ہو بہو وہی تخت ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس میں پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار موجود ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس کو وہاں لایا گیا، اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اس کو خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور وہاں پر اس کے لیے 3 بڑے عالیشان محل تیار کروائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں۔ شکریہ۔